بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا جو ہر وقت نعرہ لگاتا ہے تیرے باب تشیع کوئی نہیں، اس کو بڑا مستند اور مدلل جواب دیا۔ سب سے پہلے آپ مولانا کی گفتگو سنیں، اس پر پھر میں آگے عرض کرتا ہوں۔ یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے؟ نہیں میں نے سنا لیکن میں نے پڑھا، بات سن، جی پھر خود پڑھا نا جی۔ کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر لیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں پہلی ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو متعارف کروایا، ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ میری اپنی نسل کا پہلا بندہ ان کے ہاتھ مسلمان ہوا، اس کو وہ کہہ رہا ہے چشتی دجال۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کو کہہ رہا ہے تھانوی دجال۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہاوند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کے شاگرد بنے تھے اور ان سے خلافت ملی تھی، ان کے جانشین بنے تھے، ان کو کہہ رہا ہے شبلی دجال۔ یہ زبان مت استعمال کیا کریں بابے، یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، لکھنے والے سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کی میں کوئی اس کی وکالت نہیں کر رہا، اس میں کوئی مگر موضوع چیز ہے تو ہے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے خذ ما صفا ودع ما قدر، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب خطا سے پاک، جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چاہے وہ بخاری ہے چاہے وہ مسلم۔ ہاں لیکن سر آپ نے یہ پڑھی ہے نا فضائل اعمال؟ جی پڑھی ہے، ہاں تو میں آپ کو آپ اس میں دوسری طرف لے جا رہا ہوں۔ جی وہ میں ایگری کرتا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹرم آپ کی بہت غلط ہے، یہ اس نے بابے اس نے گمراہی پھیلائی اور بہت بدتمیزی۔ دعوت دینے والا بدتمیز نہیں ہوتا، دعوت دینے والا بد اخلاق نہیں ہوتا، جس میں بد اخلاقی ہے، جس میں بدتمیزی ہے، دین کا داعی نہیں ہے، کسی اور چیز کا۔ اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا دین اور تاریخ سے ناواقفیت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اولیاء اللہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا، دین کی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی۔ ایسے اولیاء جن کا شمار مشکل ہے اور ان کی دینی خدمات بھی، تبلیغ اسلام کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ پھر آپ خاص کر بر صغیر کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو چند شخصیات نمایاں نظر آئیں گی، جن میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ دجال تھے۔ پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پر ہزاروں ہندوؤں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ کو ان اولیاء کی جو ہے پیدائش کا جگہ پتہ چلے گا، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کن کن جھوپڑیوں میں، کن کن جگہوں پر لوگوں کو یہ کلمہ دین سکھاتے رہے، اور جس جگہ یہ مدفن ہے حقیقی ان کا یہ گھر نہیں بلکہ کسی اور جگہ سے ہجرت کی اور لوگوں کو دین سکھاتے سکھاتے یہاں پہنچے، یہاں مٹی کی چادر اوڑھی اور سو گئے۔ اور کتنے بے شمار اولیاء ہیں اسلام کو عملی طور پر پیش کیا، اور کتنے ایسے اولیاء ہیں جنہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، تصوف پر بڑی بڑی کتب تصنیف کی، جن میں آپ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اکبر بادشاہ مرتد ہو گیا، ان کی وجہ سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو۔ حضرت گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ تو اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا در حقیقت یہ ان دین کے ان محسنوں کی توہین ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی، دین کی، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ تو جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں اولیاء کا، وہ دراصل دین کی تاریخ اور اس کے سچے خادموں کی خدمات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی ایسے نئے اسکالر جو پیدا ہو گئے، وہ امت کے جو پہلا طبقہ ہے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، امت کے جو اسلاف ہیں، اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کو گمراہ بتا رہے ہیں، آپ ایسے لوگوں کی سپیچ سنائی نہ کریں۔ آپ علماء، مستند علماء کے پاس بیٹھیں، مستند علماء کی باتیں سنیں، بیان سنیں، ان کا درس، ان کا وعظ سنیں، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر آپ اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین، جو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ خیر پر ہمیشہ رہا ہے، ان کی زندگیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس طرح کے نئے جو اسکالر، نئے جو خطیب مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں، اب ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو تو وہ امت کے پہلے طبقے کو گمراہ بتا کر آپ کو ان سے کاٹ کر نیا دین جو ہے لے کر آ رہے ہیں، ایک نیا دین پیش کریں گے اور آپ کو اس کے اندر انوائٹ کریں گے کہ آپ اس پر چلیں۔ تو کبھی بھی آپ ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں، بلکہ آپ علماء سے جڑیں، علماء کی بات سنیں، اس پر عمل کریں جو آپ کو قرآن، حدیث، فقہ صحیح معنوں میں سمجھائیں گے، سکھائیں گے۔